گے، لیکن ہمارے ہاں تو حقائق کچھ اور ہیں۔ ہم تو اپنے اللہ کو پکارتے رہتے ہیں لیکن ہماری دعائیں تو قبول نہیں ہوتی۔ ہم تو تھک گئے ہیں، ہماری تو سنتا ہی نہیں ہے، نعوذ باللہ، ہمارے تو مسائل حل ہی نہیں ہوتے۔ اگر میرے یا آپ کے دل و دماغ میں اس طرح کا کوئی شکوہ موجود ہے تو میں عرض کروں کہ ہماری دعاؤں کی قبولیت میں 3 چیزیں بڑی رکاوٹ ہیں۔ 3 چیزیں رکاوٹ ہیں، ان 3 رکاوٹوں کو ختم کر دیں، مسئلے حل ہو جائیں گے۔ سب سے پہلی چیز ہماری جلد بازی۔ جلد بازی کا معنی یہ ہے کہ ہم رات کو دعا مانگتے ہیں، اگلے دن دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ دعا کی قبولیت کے آثار نظر آ رہے ہیں یا نظر نہیں آ رہے۔ رات کو اپنے بیٹے کے لیے دعا مانگی کہ اللہ میرے بیٹے کو نیک بنا دے، اگلے دن دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ میرا بیٹا فجر کی نماز کے لیے مسجد میں گیا یا نہیں گیا، میں نے رات دعا تو مانگی تھی۔ یعنی اتنا ہم جلدی اپنی دعاؤں کا نتیجہ مانگ رہے ہوتے ہیں۔ یہ جو جلد بازی ہے یہ اللہ کو ناپسند ہے۔ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ یستجیب لعبدہ ما لم یعجل۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی دعا قبول کرتا ہے جب تک کہ بندہ جلد بازی نہ کرے۔ اب پھر حضور نے خود سمجھایا کہ بندہ جلد بازی کیسے کرتا ہے۔ یقول دعوت فلم یستجب لی، میں نے دعا مانگی میری دعا قبول ہی نہیں ہوئی، میں نے دعا مانگی میری دعا قبول ہی نہیں ہوئی۔ یہ جو جلد بازی ہے یہ اللہ کو ناپسند ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے لیکن اپنی مرضی سے قبول کرتا ہے، وہ کسی کا پابند نہیں ہے۔ بات کیا ہوتی ہے میرے بھائیوں، میرا یہ عقیدہ ہے کہ پوری دنیا کی ماؤں کی محبتوں کو ملایا جائے، وہ ساری محبتیں اللہ تعالیٰ کی محبت تک نہیں پہنچ سکتی جو اللہ کو اپنے بندوں کے ساتھ ہے۔ اللہ کو اپنے بندوں سے محبت بھی ہے۔ اب اگلی بات، اللہ تعالیٰ کو بندوں کے حالات کا پتہ بھی ہے کہ میرا کون سا بندہ پریشان ہے، کون سا تندرست ہے، کون سا بیمار ہے، اور اللہ کے خزانوں میں کمی بھی کوئی نہیں ہے۔ تو ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر اللہ کو اپنے بندوں سے محبت ہے اور اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں ہے تو پھر تو بندہ ہاتھ اٹھائے جھولی بھر جائے، ہاتھ اٹھائے جھولی بھر۔ آخر کیوں نہیں ایسا ہوتا؟ یہ تاخیر کیوں ہوتی ہے؟ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے کہ میرا کون سا بندہ پکا بندہ ہے، کون سا کچا بندہ ہے۔ پکا بندہ وہ ہوتا ہے جو مانگتا ہے اور مانگتا ہے اور مانگتا ہی رہتا ہے، اور کچا بندہ وہ ہوتا ہے جو 1 دن مانگے، 2 دن مانگے، 1 ہفتہ مانگا تو مانگنا ہی چھوڑ دیا۔ العیاذ باللہ کہتے ہیں ہماری تو سنتا ہی نہیں، ہماری تو قبول ہی نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ صرف یہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ کون ہے، کچا ہے یا پکا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان العبد لیدعو اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ ایک بندہ اپنے اللہ کو پکارتا ہے، فیعرض عنہ، اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، اعراض کرتا ہے، نہیں دیتا۔ ثم یدعوہ، بندہ پھر اللہ کو پکارتا ہے، فیعرض عنہ، اللہ اعراض کرتا ہے، قبول نہیں کرتا۔ ثم یدعوہ، بندہ پھر پکارتا ہے، اللہ قبول نہیں کرتا۔ ثم یدعوہ، جب پھر پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرماتے ہیں کہ ابا عبدی ان یدعو غیری، میرے بندے نے قسم کھائی ہے کہ میرے علاوہ کسی اور سے نہیں مانگے گا، تم گواہ رہو میں نے اپنے بندے کی دعا کو قبول کر لیا۔ وہ جو چند مرتبہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ کتنا پکا ہے۔ جو پکے بندے ہوتے ہیں وہ مانگتے ہیں اور مانگتے ہیں اور مانگتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ دروازہ جب بار بار کھٹکھٹایا جائے تو آخرکار کھل جاتا ہے، اور جب یہ کھل جاتا ہے تو بندے کی آنے والی نسلوں کا بھی کام بن جاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم پکے بندے بنیں اور مانگتے رہیں۔ اور میرے بھائیوں، ویسے ایک بات ہے کہ اس در کو ہم اس لیے نہ چھوڑیں کہ ہمارے پاس متبادل کوئی دوسرا در نہیں ہے۔ وہ دنیا کی بھیک مانگنے والے ایک دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، اگر نہیں کھلتا تو وہ وقت ضائع نہیں کرتے، وہ فوراً اگلے دروازے پہ چلے جاتے ہیں۔
اگر وہ نہ کھلے تو اگلے دروازے پہ چلے جاتے ہیں۔ ان کو پتا ہوتا ہے کہ اگر میرے لیے ایک در بند ہے تو 1000 در کھلے ہیں۔ میرے بھائیو، ہمارے پاس تو در ہی صرف ایک ہے۔ اگر یہ در چھوڑیں گے تو کہاں جائیں گے؟ متبادل کوئی دوسرا در ہے جس کو ہم کٹکھٹائیں، جہاں سے کچھ مل جائے؟ کوئی دوسرا در موجود نہیں ہے۔ لہٰذا اسی ایک در کے ساتھ چمٹے رہنے کی ضرورت ہے۔ وہ سنا ایک نیک آدمی ہر سال حج پہ جایا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ اپنے ساتھ خادم کو لے کے چلا گیا۔ اب عرفات کے میدان میں وہ اللہ والے تلبیہ پڑھ رہے تھے، لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک۔ اوپر سے آواز آئی، لا لبیک لک، تیری لبیک قبول نہیں ہے۔ پھر آواز لگائی، لبیک اللہم لبیک۔ آواز آئی، لا لبیک لک، تیری لبیک قبول نہیں ہے۔ خادم نے کہا کہ حضرت، جب آپ کی لبیک قبول نہیں ہے تو آپ بار بار لبیک لبیک کہتے کیوں ہیں؟ حضرت نے فرمایا کہ میاں، آپ نے پہلی مرتبہ سنا، میں تو گزشتہ 30 سالوں سے آ رہا ہوں، یہاں پہ یہی آواز سنتا ہوں، میں لبیک کہتا ہوں، اوپر سے لا لبیک کی آواز آتی ہے۔ تو خادم نے کہا کہ جب آپ کی لبیک قبول نہیں ہوتی تو پھر آپ یہاں بار بار آتے کیوں ہیں؟ تب حضرت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا، میاں پھر اس در کے علاوہ کوئی اور در بتا دو جس پہ چلا جاؤں، میرے سامنے تو در ہی صرف ایک ہے۔ لبیک کی آواز آئے گی، میں نے اسی در پہ آنا ہے، لا لبیک کی آواز آئے گی، میں نے اسی در پہ آنا ہے، کیونکہ میرے سامنے اس در کے علاوہ کوئی دوسرا در موجود نہیں۔ اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ کا بندے پر احسان ہوتا ہے کہ دنیا کے چھوٹے چھوٹے دروں سے اس کو اٹھا کے اپنے در پہ پہنچا دیتا ہے۔ یہ بھی اللہ کا فضل ہوتا ہے۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جس کو ایک اللہ کے سامنے دھکڑا سنانا آ گیا، دنیا والوں کے سامنے دھکڑے نہیں سنانے پڑتے۔ جس کو ایک اللہ کے سامنے آنسو بہانا آ گیا، دنیا والوں کے سامنے آنسو نہیں بہانے پڑتے۔ جس کو ایک اللہ کے سامنے جھکنا آ گیا، اس کو در در پہ نہیں جھکنا پڑتا۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ بوڑھا آدمی بھکاری تھا، نابینا تھا، بینائی کمزور تھی، وہ دروازے کھٹکھٹاتے کھٹکھٹاتے مسجد کے دروازے پہ پہنچا۔ دروازہ کھٹکھٹایا، نہیں کھلا، پھر کھٹکھٹایا، نہیں کھلا، پھر کھٹکھٹایا۔ بوڑھا تھا، جذباتی تھا، جذبات میں آ کے کہنے لگا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، یہ کس بخیل کا دروازہ ہے، میں بار بار کھٹکھٹا رہا ہوں، کھل نہیں رہا۔ قریب سے ایک نوجوان گزر رہا تھا۔ نوجوان نے کہا، بابا جی تو کسی کے گھر کا دروازہ نہیں کھٹکھٹا رہا، اور تو مسجد کا دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے۔ جو ہی اس نے یہ سنا، اس کے ہاتھ میں مٹی کا پیالہ تھا، زور سے دیوار پہ دے مارا کہ جب میں اللہ کے دروازے پہ پہنچا ہوں، اب میں کسی اور دروازے پہ نہیں جاؤں گا، اب میں کسی اور دروازے پہ نہیں جاؤں گا۔ تنگ دستی کے جو عالم میں گھبراتا ہوں، تنگ دستی کے جو عالم میں گھبراتا ہوں، پر در غیر پہ جاتے ہوئے شرماتا ہوں۔ ہاتھ پھیلانے میں محتاج کو غیرت کیسی، ہاتھ پھیلانے میں محتاج کو غیرت کیسی، شرم آتی ہے کہ بندہ تیرا کہلاتا ہوں۔ اب میں بندہ اللہ کا ہوں، کلمہ اللہ کا پڑھوں، صبح و شام لا الہ الا اللہ پڑھوں، اور پھر میں مخلوق کے دروازے کھٹکھٹانا شروع کر دوں۔ اللہ کے در کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ تو پہلی غلطی ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم جلد بازی کرتے ہیں۔ جلد بازی نہ کریں، اللہ سے مانگیں اور مانگتے رہیں، کبھی تو دروازہ کھل جائے گا۔ دوسری غلطی